جی سورۃ ہود آیت 41 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اور قال کہا ارکبوا تم سوار ہو جاؤ فی میں اس بسم اللہ اللہ کے نام سے مجرے چلنا ہا اس کا وار مرسا ٹھہرنا ہا اس کا انا بے شک ربی رب میرا لغفور یقیناً بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت مہربان ہے۔ اور قال کہا ارکبوا تم سوار ہو جاؤ فی میں اس بھی ساتھ اسم نام اللہ کے مجرے چلنا ہا اس کا وار مرسا ٹھہرنا ہا اس کا انا بے شک ربی میرا رب لغفور یقیناً بخشنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ تو ارکبوا فیہا سے ثابت ہوا کہ وہ ایسی کشتی تھی، ایسا بحری جہاز تھا کہ جس کے اندر داخل ہو کر کے جو ہے وہ بیٹھا جائے گا، نہ کہ یہ کہ اس کے اوپر بیٹھ جائیں، یعنی وہ صرف پھٹے اور تختیاں وغیرہ نہیں تھیں، بلکہ وہ ایک عالی شان کشتی بہترین کمروں کے ساتھ اور آرام دہ جو سیٹیں ہیں وہ اور کئی منزلوں پہ وہ مشتمل تھی۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو ہے وہ بنائی ہے، تو یہ بہترین کہہ لیں کہ بحری جہاز تھا، بہت آرام دہ کمرے بھی اس میں جو ہے وہ موجود تھے، اس وجہ سے فی ہا بولا ہے نہ کہ علیہا بولا، تو اللہ کی نگرانی میں جو ہے وہ تیار کی گئی تھی۔ اور پھر یہ دعا بھی جو ہے وہ ثابت ہوئی کہ جب آپ نے کشتی وغیرہ پہ بیٹھنا ہے تو یہ دعا بندے کو پڑھنی چاہیے، بسم اللہ مجریہا و مرسا، یہ مجرے اس کو پڑھتے ہیں، مجریہا و مرسا، وارہیا وہ تجری چلی جاتی تھی بیسادہم ان کے یا ان کو لے کر فی میں موج کامنند الجبال پہاڑوں، اور نادا پکارا نوح نے ابنا بیٹے کو ہو اپنے، اور ہیا وہ تجری چلی جاتی تھی بیسادہم ان کے فی میں موج کامنند الجبال پہاڑوں، اور نادا پکارا نوح نے ابنا بیٹے ہو اپنے، اور کانا تھا فی میں معزل الگ جگہ، یا بنی اے میرے پیارے بیٹے ارکب تو سوار ہو جا مع ساتھ نہ ہمارے، وَاللَّہ نہ تکن تو ہو مع ساتھ الکافرین کافروں، اور کانا تھا فی میں معزل الگ جگہ، یا بنی اے میرے پیارے بیٹے ارکب تو سوار ہو جا مع ساتھ نہ ہمارے، وَاللَّہ نہ تکن تو ہو مع ساتھ الکافرین کافروں، طغیانی کے ساتھ جو ہے وہ کشتی کا مضبوط ہونا، یہ بھی اس سے جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جس طرح پہاڑوں جیسی موجیں تھیں، کشتی اتنی جو ہے وہ بڑی تھی، مضبوط تھی کہ وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ پھر باپ کی شفقت دیکھی کہ بڑے احسن انداز کے ساتھ ہے میرے پیارے بیٹے، بنئی جو ہے وہ پیارے چھوٹے بیٹے کو پیار سے جو ہے وہ شفقت کے ساتھ جو ہے وہ بلایا جاتا ہے۔ تیسری بات والا تکم مع الکافرین، اس سے معلوم ہوا کہ اس کی بربادی کا جو باعث ہے وہ کافروں کے ساتھ رہنا تھا، اگر وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ رہتا تو وہ کبھی بھی غرق ہونے والوں میں سے نہ ہوتا۔ قال اس نے کہا سا ان قریب آوی میں پناہ لے لوں گا، الا طرف جبل کسی پہاڑ کی، یعصم وہ بچا لے گا نہیں مجھے من سے الماء پانی۔ قال نوح علیہ السلام نے کہا لا نہیں، عاصم کوئی بچانے والا اليوم آج، من سے امر حکم اللہ کے، الا مگر من جس پر رحم وہ رحم کر دے۔ قال اس نے کہا سان قریب آوی میں پناہ لے لوں گا، الا طرف جبل کسی پہاڑ کی، یعصم وہ بچا لے گا نہیں مجھے من سے الماء پانی۔ قال نوح علیہ السلام نے کہا لا نہیں، عاصم کوئی بچانے والا اليوم آج، من سے امر حکم اللہ کے، الا مگر من جس پر رحیم وہ رحم کرے، اور حائل ہوئی بینہ درمیان ہما ان دونوں کے الموج فابس کانا وہ ہو گیا من سے المغرقین غرق کیے جانے والوں، اور حائل ہوئی بینہ درمیان ہما ان دونوں کے الموج فابس کانا وہ ہو گیا من سے المغرقین غرق کیے جانے والوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرق کی نظر جو ہے وہ اسباب تک محدود رہتی ہے، مشکل
سے مشکل وقت میں اسباب پیدا کرنے والے رب العالمین کی طرف جو ہے وہ ان کی نظر نہیں جاتی۔ یعنی کہ وہ کتنا کم عقل تھا کہ اس نے کہا کہ پہاڑ جو ہے وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، یعنی جو بے اختیار پہاڑ ہے وہ کیسے جو ہے وہ کسی کو بچا سکتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے کی نوح علیہ السلام سے بات ابھی جاری تھی، دونوں کے درمیان موج پانی کی لہر جو ہے وہ حائل ہو گئی اور وہ اپنے ساتھیوں سے غرق ہونے والوں میں سے جو ہے وہ جا ملا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت میں آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ دنیا میں جو ہے وہ رہتا رہا، دنیا میں جن کا وہ جو ہے وہ ساتھی رہا۔ تو فکان من المغرقین، وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بری صحبت جو ہے وہ انسان کو غلط راستے پہ ڈال دیتی ہے۔ حتی الوسع بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی اولادوں کو بری صحبت سے بچا کر کے رکھیں۔ اس کی جو ہے وہ یہ بہترین مثال ہے کہ جب بری صحبت ہوگی تو وہ نبی کا اپنا گھر والا، اپنا کہہ لیں بیٹا بھی ہو تو وہ بھی جو ہے وہ بری صحبت سے نہیں بچ سکتا۔ میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے ان انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں، اس لیے اپنی اولادوں کو اور خود بھی جو ہے وہ بری صحبت سے بندے کو بچنا چاہیے۔ اور قیلا، کہا گیا، یا ارض، اے زمین، ابلعی، تو نگل لے، ماء، پانی کی اپنا، اور یا سماء، اے آسمان، اقلعی، تو تھم جا، اور غیظ، خشک کر دیا گیا، الماء، پانی، اور قضی، تمام کر دیا گیا، الامر، کام، اور قیلا، کہا گیا، یا ارض، اے زمین، ابلعی، تو نگل لے، ماء، پانی کی اپنا، اور یا سماء، اے آسمان، اقلعی، تو تھم جا، اور غیظ، خشک کر دیا گیا، الماء، پانی، اور قضی، تمام کر دیا گیا، الامر، کام، اور استوت، جا ٹھہری، علی بر الجودی، جودی پہاڑ، اور قیلا، کہا گیا، بعدا، دوری ہو، لواس القوم، قوم الظالمین، ظالم، واستوت، اور کشتی جا ٹھہری، علی بر الجودی، جودی پہاڑ، اور قیلا، کہا گیا، بعدا، دوری ہو، لواس القوم، قوم الظالمین، ظالم۔ تو نگلنا یعنی زمین کو یہ آرڈر کیا گیا کہ پانی آہستہ آہستہ نہیں بلکہ ایک دفعہ ہی، ایک بار ہی اپنے اندر جو ہے وہ نگل لے۔ آسمان کو حکم دیا گیا کہ اب تو تھم جا، بارش رک گئی۔ تو جو کام جو ہے وہ ہو کر کے رہنے والا تھا وہ ہو چکا، سب کو غرق کر دیا گیا، سب کا جو ہے وہ نام و نشان مٹا دیا گیا، مشرکین کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ جودی پہاڑ عراق اور ترکی کے درمیان جو ہے وہ علاقہ جسے کردستان کہتے ہیں، وہاں جو ہے وہ آج بھی موجود ہے۔ تو رات میں نوح علیہ السلام کی کشتی کا جو مقام ہے ٹھہرنے کا وہ ارارات بتایا گیا ہے، جو ارمینیا کا جو پہاڑی سلسلہ ہے وہاں آج بھی جو ہے وہ اسی نام سے مشہور ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ دجلہ اور فرات کی جو وادی ہے اس کے درمیان تھی، آج جو ہے وہ عراق کے نام سے وہ مشہور ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم آج کل کے اگر حساب سے دیکھا جائے تو وہ عراق کی جو ہے وہ بستی ہے۔ اور آخری بات کہ بعدا، دوری ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے کہ سبھی ظالموں کو وہاں جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا۔ وار نادا، پکارا نوح نے، ربا، رب ہوا اپنے، فابس، قال، کہا، ربی، میرے رب، ان بے شک ابنی، میرا بیٹا، من سے، اہلی، اہل میرے، اور ان بے شک وعدہ، وعدہ کا تیرا، الحق، حق ہے، اور انت، تو احکم، سب سے بہترین، الحاکمین، حاکموں میں، یا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا، الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں۔ اور نادا، پکارا نوح نے، رب، رب ہوا اپنے، فابس، قال، کہا، رب، یا میرے رب، ان بے شک ابنی، میرا بیٹا، من سے، اہلی، میرے اہل، اور ان بے شک وعدہ، وعدہ کا تیرا، الحق، حق ہے، سچا ہے، اور انت، تو احکم، زیادہ فیصلہ کرنے والا یا بہتر فیصلہ کرنے والا، الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں۔ تو غرق ہونے کے بعد سبھی کفار جب غرق ہو گئے تو باپ کی شفقت نے جوش مارا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کے جو اہل ہیں ان کو بچائے گا۔ تو اس وعدے کے حوالے سے درخواست کی، اور وہ اہل سے نسبی اور رشتہ داری کے گھر والے جو ہے وہ سمجھ بیٹھے تھے، حالانکہ جو کفار اور اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی رشتہ داری ہوتی نہیں ہے۔ ایمان والے سبھی جو ہے وہ بچا لیے گئے۔ مومن کا دوست ہے، بھائی ہے، کافر جو ہے وہ مومن کا
دوست نہیں ہوتا بلکہ وہ دشمن ہوتا ہے۔ بارگاہ نوح علیہ السلام نے ادب کو ملحوظ رکھا ہے، صریح الفاظ میں یہ نہیں کہا کہ اللہ میرا بیٹا، کہا میرے اہل کے بارے میں، تو اللہ نے کہا کہ وہ اگلی آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ وہ آپ کا اہل ہے ہی نہیں، اس لیے آئندہ آپ نے یہ سوال بھی نہیں کرنا۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اور اس نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اللہ کے نام سے، اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک میرا رب یقیناً بہت بخشنے والا نہایت مہربان۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ ان کے ساتھ یعنی ان کو لے کر کے چلی جا رہی تھی پہاڑوں جیسی موج میں۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ کشتی سے الگ جگہ میں تھا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، اس نے کہا قریب میں کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے کہا آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے حکم یعنی عذاب سے مگر جس پر وہ رحم کر دے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور اسی دوران ان دونوں کے درمیان موج حائل ہوئی تو وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء، اور کہا گیا ہے زمین تو اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا۔ وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا گیا۔ واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، آپس کہا ہے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے، وان وعدک الحق، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔